یہ چمن، اس ظالم زمانے میں اب آ جائے نازے پنجے تن، اس ظالم زمانے میں اب آ جائے نازے پنجے تن، پھر گونجے بس ایک اذان آمدیم آمدیم، ہو جائے مولا حکمراں آمدیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین۔ پروردگار عالم جو اس کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، وہ کائنات کے ہر گوشے میں موجود ہے، ہر قریے میں، ہر لحظہ، ہر جگہ پر، ہر گوشے میں موجود ہے۔ اور پھر بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو غیب میں ہیں اور جو دکھائی نہیں دے رہی، لیکن پروردگار عالم نے ایک لفظ رکھ دیا کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی اصل چیز ہے غیب پر ایمان، اصل چیز ہے جو اللہ نے چیزیں غیب میں رکھی ہوئی ہیں اس پر ایمان۔ یعنی جنت غیب میں ہے، نظر نہیں آ رہی، اس پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ اور اگر کوئی جنت سے انکار کر دے کہ بھئی جنت جب نظر ہی نہیں آ رہی تو اس پر ہم ایمان کیوں لائیں، تو ایسا انسان خارج از ایمان ہو جائے گا۔ مثلا کوئی لاکھ نمازیں پڑھ رہا ہو، روزے رکھ رہا ہو، حج کر رہا ہو، زکوٰۃ دے رہا ہو، لیکن وہ جنت کا انکار کر دے، یا حوروں کا انکار کر دے، یا پل صراط کا انکار کر دے، یا قیامت کا انکار کر دے کہ بھئی یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی، تو ہم ان پر کیسے ایمان لائیں؟ تو وہ شخص اپنی تمام تر عبادتوں کے باوجود صریحاً کفر میں داخل ہو جائے گا۔ یعنی اگر دین کے کسی ایک بھی جز کا رکن کا انکار کیا تو انسان انکار کرنے والوں میں یعنی کافرین میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے اپنے آپ کو غیب میں رکھا ہے۔ وہ ہر جگہ شہود کی منزل پر ہے، وہ ہر جگہ ظاہر ہے، ہر جگہ موجود ہے، لیکن نظر نہیں آتا۔ اور اس نے اپنے اس غیب کو امت اور انسانوں اور مخلوقات کے امتحان کے لیے ایک سبب قرار دے دیا کہ میں تمہیں امتحان کی منزل پر لاتا ہوں کہ اس پر یقین کرو جو نظر نہیں آتا۔ یعنی یہ جو عقیدہ غیب ہے، یہ ایک طریقے سے عقیدہ روحانیت ہے، عقیدہ نورانیت ہے۔ یعنی آپ اللہ کو اس وقت تک تسلیم نہیں کر سکتے جب تک آپ کی روح نہ جاگ رہی ہو، آپ کے اندر نورانیت موجود نہ ہو۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ اس نورانیت و روحانیت میں اضافہ ہو، اور یہ نورانیت و روحانیت انسان کے اندر جگہ پائے۔ تو اس لیے ایسے عقائد اللہ نے رکھ دیے کہ جو غیبی عقائد ہیں، کہ جو انسان کو بظاہر نظر نہیں آتے۔ اور اسی لیے اس نے ہر دور میں ایک نبی ایسا رکھا جو اس کی کسی نہ کسی صفت کا مظہر رہا ہے۔ اور یہ بات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اور جب آپ پڑھیں گے قصص انبیاء تو اس میں بھی یہ باتیں لکھی ہیں انبیاء کے صفات میں کہ ہر نبی کسی نہ کسی صفت خدا کا مظہر رہا ہے۔ مثلا اللہ علیم ہے، تو اس صفت علیم کا مظہر اس نے جناب آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اور اسی طرح بہت سی صفتیں ہیں۔ اللہ صبور ہے، یعنی صبر کرنے والا ہے، تو اسی صفت صبر کا مظہر اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بنایا۔ اللہ جمیل ہے، حسین ہے، اپنے حسن کا مظہر اس نے جناب یوسف علیہ السلام کو بنایا۔ اللہ حلیم ہے، حلم رکھنے والا ہے، اس صفت حلیمیت کا مظہر اس نے جناب ابراہیم کو بنایا۔ اور یہ آیتیں لکھ دی، یہ آیتوں کے الفاظ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ آیتوں میں اواہن منیب، اواہن حلیم، یہ تمام الفاظ اللہ نے استعمال کیے ہیں کہ جناب ابراہیم بھی حلیم، اللہ کے لفظ حلیم، صفت حلیم کا مظہر ہیں جناب ابراہیم۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سے انبیاء کو آپ، یعنی مثلا اللہ جو ہے وہ حی ہے، تو اپنے لفظ صفت حی کا مظہر اس نے جناب عیسیٰ کو بنایا کہ عیسیٰ آج تک زندہ ہیں۔ اور بہت سی صفات ہیں کہ اس کو آپ جوڑتے چلے جائیے کہ کوئی نہ کوئی نبی اللہ کے کسی نہ کسی صفت کا مظہر رہا ہے۔ اور پیغمبر کی ذات اللہ کے تمام صفات کا مجموعہ ہے۔ اللہ کے تمام صفات پیغمبر کی ذات میں جمع ہو گئے، اور پیغمبر مجموعہ صفات الہیہ، مظہر مجموعہ صفات الہیہ ہیں۔ تو اسی طرح اب اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی صفت غیب بھی ظاہر ہو کہ وہ کس طرح غیب میں ہے، تو اس نے اپنی اس صفت غیب کا مظہر پیغمبر ہی کے آخری وارث امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو قرار دیا، اور بتایا کہ میرا غیب ویسا ہی، یعنی مہدی کا غیب ویسا ہی ہے جیسے میرا غیب ہے، اور اس غیب پر بھی تمہیں ایمان لانا ہے۔ اور اسی لیے اس نے
قرآن مجید میں سورہ مبارکہ یونس میں ارشاد فرما دیا کہ قل انما الغیب للہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ جب کسی نے پوچھا تھا کہ یہ غیب ہے کیا، کہ جس کے لیے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للذین، وہ اللہ کی کتاب کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب، جس میں کوئی عیب نہیں ہے، وہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور متقین کون ہیں؟ الذین، وہ ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بالغیب، جو اللہ کے غیب پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو جب پوچھا گیا کہ یہ غیب کیا ہے، تو اسی کو پیغمبر نے قرآن کی آیت کو قرآن کی آیت سے سمجھایا اور ارشاد فرمایا کہ قل، سورہ مبارکہ یونس جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ قل انما الغیب للہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، کہ کہہ دیجئے کہ غیب اللہ کے لیے ہے، تم انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ یعنی اللہ نے کہہ دیا کہ میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ تو انتظار ایک عقیدہ ہے، انتظار ایک نظریہ ہے، انتظار ایک تفسیر ہے، انتظار ایک صفت ہے، انتظار تقویٰ ہے، انتظار پرہیزگاری ہے، کسی کے آنے کا انتظار، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور اللہ بھی منتظر ہے، تو جو انتظار کر رہا ہے وہ منتظر ہے، اور جس کا انتظار ہو رہا ہے وہ منتظر ہے۔ تو اللہ بھی انتظار میں ہے اور ہم بھی انتظار میں ہیں کہ ایک صاحب غیبت، کہ جس کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بقیت اللہ، ہمارا بقیہ، ہمارا باقی کیا ہوا تمہارے لیے سب سے بہترین ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی بقیت اللہ فی الارض، جناب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی غیبت پر، ان کے وجود پر ایمان صاحبان ایمان رکھتے ہیں۔ ان کنتم مومنین کا لفظ بتا رہا ہے کہ جو مومن ہوں گے وہی امام زمانہ کے وجود پر یقین رکھتے ہیں۔ اب اس کو پلٹ دیجئے کہ جو امام زمانہ کی غیبت پر اور ان کے وجود حقیقی پر یقین نہ رکھے وہ مومن نہیں ہے۔ وہ اسلام کے کسی درجے پر تو ہو سکتا ہے لیکن وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ان کنتم مومنین، تم اگر ایمان والے ہو تو تم ہماری طرح انتظار کرو ہمارے بقیے کا، اور وہ کہ جسے ہم نے اپنی غیبت عطا فرمائی ہے۔ تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمت غدیر کا تسلسل ہے۔ اور آج کل ہم انہی کی یاد منا رہے ہیں۔ شعبان کی بہاروں کا مہینہ ہے، 15 شعبان کی ساعتیں ہیں، اور ہم اپنے وقت کے امام کے حضور یقیناً سر تسلیم خم کر کے بتا رہے ہیں کہ مولا، ہم آپ پر ویسے ہی یقین رکھتے ہیں کہ جیسے غیبت خدا پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم آپ کی مادر گرامی جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کا ویسے ہی احترام کرتے ہیں کہ جیسے جناب سیدہ نساء عالمین سلام اللہ علیہا کا احترام کرتے ہیں۔ ہم آپ کے وجود کے، آپ کے ظہور کے ویسے ہی منتظر ہیں کہ جیسے جناب عیسیٰ منتظر ہیں، کہ جیسے خود خدا منتظر ہے۔ اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ جس وقت آپ تشریف لائیں گے تو جو غدیر ٹھکرانے کی وجہ سے، جو غدیر کا انکار کرنے کی وجہ سے امت پر اور اس پوری دنیا پر مصیبتیں نازل ہوئی ہیں، جب آپ تشریف لائیں گے تو غدیر کا تسلسل آگے بڑھے گا، ولایت کا تسلسل آگے بڑھے گا، نعمت ظاہریہ اور نعمت باطنیہ کا تسلسل آگے بڑھے گا، اور جو نعمتیں آسمان سے نزول کی منزل پر رکی ہوئی تھیں وہ یقیناً جاری اور ساری ہو جائیں گی۔ تو مولا، ہم آپ کے وجود کے منتظر ہیں، آپ کے ظہور کے منتظر ہیں، اور جتنے بھی اس وقت جہاں جہاں پر بھی عالم اسلام میں اہل ایمان آباد ہیں اور اہل اسلام آباد ہیں اور اہل علم آباد ہیں، اہل عقیدہ آباد ہیں، وہ سب کے سب میرے امام عصر کے ظہور کے منتظر ہیں اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کے منتظر ہیں۔ تو یقیناً میں تمام عالم اسلام کو، تمام عالم ایمان کو نیمہ شعبان اور نزول امام عصر علیہ السلام، آمد امام عصر علیہ السلام، ظہور امام عصر علیہ السلام، ولادت امام عصر علیہ السلام، جو بھی کہہ لیجئے، ان الفاظ کے اختلاف میں ہم نہیں جاتے، بس یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں تشریف لے آئے، اور جس طریقے سے بھی آئے آپ اپنے اپنے معرفت کے حوالوں سے اس طریقے کو دیکھیے اور ان کی آمد پر سرخرو ہو جائیے، خوش ہو جائیے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیجیے اور صلوات پڑھتے رہیے، درود پڑھتے رہیے، کہ امام کی طرف سب سے بہترین ہدیہ یہی ہے کہ ہم درود پڑھتے رہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم
وارزقنا زیارتہم واحشرنا معہم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔